رحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج رہائش شان امام علی مقام پارٹ 17 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف، رہائش شان امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام۔ کیوں کر نہ میرے دل میں ہو، کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ اور چلتا ہوں میں بھی قافلے والو ذرا رکو، چلتا ہوں میں بھی قافلے والو ذرا رکو، چلتا ہوں میں بھی قافلے والو ذرا رکو، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ چلتا ہوں میں بھی قافلے والو ذرا رکو، چلتا ہوں میں بھی قافلے والو ذرا رکو، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، ملنے دو بس مجھے بھی، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ اور سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی، ہوگی مجھے نصیب انشاءاللہ، ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی۔ سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی، ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی، کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ اور یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، آمین، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی۔ یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی،
کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ اور جس وقت نکیرین میری قبر میں آئیں، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئیں، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئیں، اس وقت میرے لب پہ ہو مدحت رسول کی، اس وقت میرے لب پہ ہو مدحت رسول کی، اس وقت میرے لب پہ ہو مدحت رسول کی، اس وقت میرے لب پہ ہو مدحت رسول کی۔ کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ اور یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی۔ اور تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، جس وقت ہو لحد میں زیارت رسول کی، جس وقت ہو لحد میں زیارت رسول کی، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، جس وقت ہو لحد میں زیارت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ اور تو ہے غلام ان کا عبید رضا تیرے، تو ہے غلام ان کا عبید رضا تیرے، تو ہے غلام ان کا عبید رضا تیرے، محشر میں ہوگی ساتھ حمایت رسول کی، محشر میں ہوگی ساتھ حمایت رسول کی، محشر میں ہوگی ساتھ حمایت رسول کی۔ کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، جس وقت ہو لحد میں زیارت رسول کی، جس وقت ہو لحد میں زیارت رسول کی، جس وقت ہو لحد میں زیارت رسول کی، کیوں کر نہ ہو میرے دل میں الفت رسول کی، کیوں کر نہ ہو میرے دل میں الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم کو حضور کے در کی بھی حاضری دے، حضور کے گھر کی بھی حاضری دے، اور آقا کریم کی زیارت بھی نصیب فرمائے، اور حشر میں اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے والدین کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ اور یہ بہت بڑی دعا ہے دوستو، آقا کی شفاعت بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہوگی محشر والے دن، اس لیے اب جب بھی نماز پڑھیں دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں حشر والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے، کیونکہ شفاعت کے بغیر تو ہم جنت میں جانے سے رہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا تو آلموسٹ سب کو ہی پتہ ہے کہ ہمارے جس طرح کے ہیں، اور یہ کرم ہوگا ہمارے مالک کا، خالق کائنات کا، اور فضل اور رحمت شامل ہوگی پاک حسنین کے پاک نانا جان کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں جگہ دے گا۔ اس لیے یہ دعا ضرور کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمارے مرحومین کو. اور یہاں پہ ایک اور بات عرض کرتی چلوں، اگر یہ بات شفاعت کی چلی ہے تو ایک بہت بات عرض کرتی چلوں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو برائے مہربانی جب بھی آپ دعا کریں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں. یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کے لیے لمبی اور برکت والی صحت والی زندگی کی دعا کیا کریں، اور جن کے دنیا سے پردہ فرما گئے وہ ان کی شفاعت کی اور بخشش کی دعا کیا کریں. جب بھی آپ کی کوئی دعا ایسی مشکل ہو جو قبول نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں. اور ویسے بھی آپ اپنے روٹین بنا لیں کہ آپ جب بھی دعا کریں سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کریں. جب بھی آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی دعائیں قبول فرمائے گا. بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جن کے حیات ہیں ان کے سلامت رکھے، اور جن کے دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان کو فردوس بری میں اعلی اور رتفع مقام عطا فرمائے. آج ہم بات کرتے ہیں اپنے موضوع پہ، جو ہمارا آج کا موضوع ہے راہ عشق شان امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام. اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیسے کوئی سمجھے گا رتبہ حسین کا، کیسے کوئی سمجھے گا رتبہ حسین کا، کیسے کوئی سمجھے گا رتبہ حسین کا، دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا. کیسے کوئی سمجھے گا رتبہ حسین کا، کیسے کوئی سمجھے گا رتبہ حسین کا، دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا، دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا. اور دنیا میں یوں تو آئے بہت سارے انبیاء، دنیا میں یوں تو آئے بہت سارے انبیاء، دنیا میں یوں تو آئے بہت سارے انبیاء، نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے، نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے، نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے نانا حسین کا، نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے نانا حسین کا. کیسے کوئی سمجھے گا رتبہ حسین کا، دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا، دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا. دنیا میں یوں تو آئے بہت سارے انبیاء، دنیا میں یوں تو آئے بہت سارے انبیاء، نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے نانا حسین کا، نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے نانا حسین کا. اور لائے اٹھا کے ہاتھ میں اکبر کی لاش کو، لائے اٹھا کے ہاتھ میں اکبر کی لاش کو، مضبوط ہے وہ کتنا کلیجہ حسین کا، مضبوط ہے وہ کتنا کلیجہ حسین کا، مضبوط ہے وہ کتنا کلیجہ حسین کا. لائے اٹھا کے ہاتھ میں علی اکبر کی لاش کو، مضبوط ہے وہ کتنا کلیجہ حسین کا. کیسے کوئی سمجھے گا رتبہ حسین کا، دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا، دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا. اور کھا کر گلے پہ تیر نہ شکوہ گلا کیا، کھا کر گلے پہ تیر نہ شکوہ گلا کیا، کھا کر گلے پہ تیر نہ شکوہ گلا کیا. پھر بھی وہ مسکرایا ہے بیٹا حسین کا، پھر بھی وہ مسکرایا ہے، پھر بھی وہ مسکرایا ہے بیٹا حسین کا، پھر بھی وہ مسکرایا ہے بیٹا حسین کا. دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا، کیسے کوئی سمجھے گا رتبہ حسین کا، کیسے کوئی سمجھے گا رتبہ حسین کا. اور بچپن سے ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے کس قدر، بچپن سے ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے کس قدر، بچپن سے ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے کس قدر. جنت سے آیا دیکھیے جوڑا حسین کا، جنت سے آیا دیکھیے جوڑا حسین کا، جنت سے آیا دیکھیے جوڑا حسین کا. ایک ذات ہے امام علی مقام اور امام حسین علیہ السلام، اور ان دونوں شہزادوں کی دوستو روئے زمین پہ یہ رواج ہی نہیں تھا کہ عرش والوں جوڑے سلائی کر کے فرش والوں کے لے کے آئیں. یہ امام علی مقام
جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ کے لباس مبارک، آپ کے جوڑے مبارک عرش سے آئے۔ دوستو، کس عظمت، کس بلندی، کس شان کے مالک ہیں یہ شہزادے کہ جن کو گٹھیاں ملی تو نانا جان کے لعاب دہن کی، نبیوں کے سلطان کے لعاب دہن کی، اگر میں یوں کہوں۔ جو ان کو سواری ملی تو یہ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے۔ ایسی سواری، ایسی ذات اطہر کہ جو امام الانبیاء بھی ہے، فخر انبیاء بھی ہے، تاجدار حل عطا بھی ہے، شمس الضحیٰ بھی ہے، بدر الدجا بھی ہے، نور الخدا بھی ہے۔ ایسی ذات جو ناطق قرآن بھی ہے، جو صاحب قرآن بھی ہے، جو والی قرآن بھی ہے، جو وارث قرآن بھی ہے۔ ایسی ذات جو نبی الخدا بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، سید المرسلین بھی ہے، شفیع المذنبین بھی ہے۔ ایسی ذات جو اعلیٰ بھی ہے، عرفہ بھی ہے، سردار بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، فخر انبیاء بھی ہے۔ ایسی ذات جو سیاح لامکاں بھی ہے، جو شاہ خوباں بھی ہے، جو محبوب خدا بھی ہے، جو سرور دو جہاں بھی ہے، جو جانے جانا بھی ہے، جو اللہ کا محب بھی ہے، اللہ کا حبیب بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب بھی ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، وہ اپنی ذات میں واحد و یکتا ہے۔ جناب اسنین کریمین طیبین نورین طاہرین علیہ السلام کے مقدر پہ قربان جائیے دوستو کہ آپ کی ذات بابرکات کو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا کہ اگر آپ نے جوڑے پہنے تو وہ عرش سے آئے، اگر آپ کو سواری ملی تو اتنی عظیم ترین سواری، اگر آپ کو گٹیاں ملی تو فخر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی، ماں ملی تو سیدۃ النساء العالمین، عزت والی، رفت والی، شان والی، عظمت والی، طہارت کی ملکہ، حیا کی ملکہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا۔ مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، اور کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملے گا ملا جو تجھ کو ہے داج زہرا۔ سیدہ پاک ماں قرآن پاک پڑھ کے بی بی پاک نے اپنی گودی میں جو لوریاں سنائی امام حسین علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، دوستو قرآن پاک کی لوریاں سورہ یاسین پڑھ کے سیدہ کائنات نے، ان شہزادوں کے بچپن کی کیا بات کریں، اتنا حسین بچپن، اتنا عظیم ترین بچپن کہ ماں جو سیدۃ النساء العالمین ہے، اتنی عظیم گود ملی ان شہزادوں کو، اس ہستی کی گود ملی کہ جس ہستی کے آنے پہ خود نبیوں کا سلطان کھڑا ہو جاتا ہے، وہ گود، اور اس ماں نے پھر لوریاں پڑھی قرآن پاک کی، اور بی بی نے پالا ان شہزادوں کو۔ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے کہ سیدہ کائنات جیسی والدہ، پھر اگر والد ملے تو لاجواب، امام الاولیاء، جنہوں نے آنکھ ہی بیت اللہ میں کھولی، جن کا ظہور ہی خانہ کعبہ میں ہوا، جن کا ظہور تشریف آوری ہی خانہ کعبہ میں ہوئی، جنہوں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے زیارت مصطفیٰ کی۔ پھر وہ ہستی مولا علی لاجپال کی دوستو ہمیشہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی، ہمیشہ مولا علی علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ہمیشہ ہر مقام پہ، جنگ میں، سفر میں، حضر میں، مکے میں، مدینے میں، احد میں، بدر میں، حنین میں،
خیبر میں، خندق میں، جب بھی، اور ہجرت کی رات جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی جگہ پہ ضرورت پڑی تو مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ اپنی ذات کو پیش کر دیتے تھے۔ اب جب اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، خود پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بے پناہ خدمات ہیں اسلام کے لیے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آج پوری دنیا میں عالم اسلام پھیلا ہے۔ لیکن دوستو، چند ایسی شخصیات ہیں اسلام کے ماتھے کا جومر کہ جنہوں نے واقعی اسلام کی آبیاری اپنے خون سے ہی کر دی۔ سیدہ پاک کے گھرانے نے دوستو اپنے خون سے اسلام کے پرچم، اسلام کے پودے کی آبیاری کی۔ مولا علی علیہ السلام ہر جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ وہ ہیں والد حسنین کریمین کے، ماں بے مثال، والد با کمال، نانا جان بہت بے مثال، اور نانی جان بھی با کمال۔ پھر ان کی پرورش دوستو کن گودیوں میں ہوئی، کہاں کھیلے، کون، دیکھیں بچپن میں ہوتا کیا ہے، میں مولا کا بچپن ہی پڑھ رہی ہوں نا، ہم 17 پارٹ تک آ گئے ہیں تو ہم مولا کا بچپن ہی پڑھ رہے ہیں نا۔ ہم نے ظہور سے بات شروع کی تھی نا، جب مولا کا ظہور 4 شعبان کو ہوا تو وہاں سے ہم 3 شعبان کو ہوا تو وہاں سے ہم بات کر رہے ہیں نا، تو اس لیے ہم مولا کی بات کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ موسٹلی تو ہم محرم میں بات کرتے ہیں مولا کی، لیکن میری چونکہ میں کہوں گی کہ مجھ پہ نگاہ کرم ہے تو میں اس لیے بہانے ڈھونڈتی ہوتی ہوں ان ہستیوں کے ذکر کرنے کے، کیونکہ میرے نزدیک یہی ذکر عبادت ہے، ان سے بڑا کیا ذکر کریں۔ اب ولیوں کی بات کریں گے تو ان سے بڑا ولی کون ہے؟ آپ حضور کے قرابت والوں کی بات کریں گے تو ان سے بڑی قرابت کن کی ہے حضور کے ساتھ؟ آپ اہل بیت اطہار کی بات کریں گے تو ان سے بڑا اہل بیت کون ہے؟ آپ اسلام کی خدمت کرنے والوں کی بات کریں گے تو ان سے بڑی کس نے کی ہے خدمت؟ پھر آپ بات کریں گے جی ہم ذکر خیر کر کے یہ سن کے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ان سے، یہ جنت کے سرداروں کی بات ہوتی ہے دوستو۔ ہم نماز میں بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں، آل محمد یہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو اس خاندان کی آج تک نہیں سمجھ آیا کہاں سے بات شروع کریں کہاں پہ مکمل کریں۔ ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی رفت، ان کی بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بلند کی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے مالک کا نام بہت بلند کیا دوستو، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا تخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس کا اپنا وعدہ ہے مجھے یاد کرو پھر میں تمہیں یاد کروں گا۔ انہوں نے پھر یاد کیا، پھر اس نے ایسا یاد کیا کہ 1400 سال بیت گئے، آج بھی اسی طرح ذکر ہر زبان پہ جاری و ساری اور رہے گا انشاءاللہ۔ کرم والوں کی زبانوں پہ یہ ذکر حسین اور حسن رہتا ہے علیہ السلام۔ کن گودیوں میں پرورش ہوئی، کون جھولا جھلاتے رہے، اور کن کن ہستیوں نے کتنی محبت اور پیار سے امام عالی مقام کے ساتھ بات کی، امام عالی مقام کے ناز دیکھے، امام عالی مقام کو اٹھایا، امام عالی مقام علیہ السلام کو پیار کیا، اور کس طرح پرورش امام عالی مقام کی ہوئی۔ دیکھیں جب بچپن ہوتا ہے تو اب بچے کی پرورش پہ بڑا زور دیا جاتا ہے کہ پرورش کیسی ہونی چاہیے، تو ان ہستیوں کی پرورش، یہ ہستیاں بذات خود بنفس نفیس ہی وراء الورا ہیں دوستو۔ پھر پرورش جس جگہ پہ ہوئی پھر اس پہ تو کیا بات ہوگی، کمال ہو گیا۔ سیدہ کائنات پرورش کرتی تو اس سے بھی بہت بڑی بات تھی، تو مولا علی بادشاہ کرتے تو کوئی کم درجہ نہیں تھا، بہت بڑا مقام تھا۔ لیکن جب پرورش کے لیے آیا وہ فخر انبیاء، جب پرورش کے لیے آگے بڑھے سیدہ آمنہ کے لال، جب پرورش کے لیے آیا وہ خود لاجپال، جب پرورش کے لیے وہ نبی
یاد کریں یہ وہی نبی ہے، یہ وہی سردار ہے جو مکے میں مائی اماں بڑھیا گٹھڑی باندھ کے بیٹھی تھی کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ نعوذ باللہ، اس نے کہا جی مجھے پتہ چلا جی کوئی، میں لفظ نہیں بولنا چاہتی دوستو، میں حضور کے لیے وہ لفظ نہیں بول، بے شک کتابوں میں ہیں لیکن میں نہیں بولتی ہوں، میں بہت کم بولتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ بولوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ وہ جانا چاہتی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کریم ہے دوستو، اس کا خود سامان اٹھایا اور کہا اچھا چلو، اس سے سامان نہیں اٹھایا جا رہا تھا، اس کو خود چھوڑ کے آنے لگے تو اس نے پوچھا یہ آپ کون ہیں اور اس سے بچ کے رہنا۔ فرمایا کس سے؟ جب اس نے نام لیا نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، اما تو جس سے اتنی دور آئی ہے وہ تو میں ہی ہوں۔ او کہاں سے لاؤ گے ایسا نبی دوستو، اتنا عظیم۔ اچھا سرکار جانتے تھے یہ کہ میری وجہ سے جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی سرکار کا سلوک دیکھیں۔ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھتے ہیں نا دوستو، کون ہے ہم میں سے ایسا کوئی جو یہ کر دے؟ کوئی ہے ایسا؟ ہم تو کئی نسلوں تک اس سے بدلہ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، ہمارے اندر سے قدورت نہیں جاتی۔ دل بڑا کریں، ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں، معاف کریں۔ ہم کریم خاندان کے ماننے والے ہیں، ہمارے کردار سے پتہ چلے دوستو، ہمارا کردار بتائے، ہماری قول سے نہیں ہمارے فعل سے پتہ چلے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں نا، پھر اتنی رحمت وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ اور یہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی سزائیں بھی، یہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی سزائیں بھی، تو مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ کہاں سے لائے گا زمانہ ایسی مثال کہ جس سے چل کے کوئی چھوڑ رہا ہو شہر کو، وہ خود سامان اٹھانے میں ہیلپ کرے اور خود چھوڑ کے آئے، اور سارے راستے نہیں بتایا کہ میں ہوں وہ ہوں، منزل پہ پہنچ کے جب اس نے پوچھا تو بتایا نا۔ اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش کی ہے جی اس حسین ابن علی کی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ ساری کی ساری رحمت ڈال دی سرکار نے ان شہزادوں کے اندر، اور خدا کی قسم دوستو پھر جتنی شرافت نانا نے ڈالی تھی نا ان شہزادوں میں وہ آ گئی۔ پھر یہ نفیس، یہ شریف، یہ حلم والے، یہ تبا والے، یہ صبر والے، یہ شکر والے، یہ ذکر والے، پھر ان کی قوت برداشت، اور یہ رحم کرنے والے، یہ کرم کرنے والے، پھر یہ سخی اتنے بڑے، کوئی سوالی خالی نہیں جاتا تھا ان کے در سے۔ نانا جان نے سکھایا ہی ایسے تھا۔ میں نے کہا نا پرورش تو سیدہ ایک کائنات بھی کر دیتی، اور کی بی بی پاک نے تو اس بھی ورا الورا تھا، پھر اگر مولا علی لجپال بھی تھے وہی کر دیتے صرف تو وہی ورا الورا تھا۔ پھر دوستو جب یہ پرورش کرنے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی شامل ہوئی تو کمال ہی ہو گیا۔ گٹی سے لے کے نا دوستو حسنین کے نانے نے پھر کبھی گودیوں میں بٹھا کے، کبھی کندھوں پہ بٹھا کے، کبھی سجدے میں پشت مبارک پہ بٹھا کے،
کبھی گود میں اٹھا کے، اور یہاں تک دوستو روایت میں ملتا ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ قیام فرماتے تو آپ نے اپنی مزمل والی چادر، مدثر والی چادر اوڑھی ہوتی، تو آپ کی دونوں بازو مبارک میں ایک طرف امام حسن مجتبی علیہ السلام ہوتے اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہوتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے. یہاں تک بھی روایات میں ملتا ہے. یہ ہے محبت. پھر یہ پرورش، نبیوں کا سلطان نماز پڑھے اور 7 شہزادے. دیکھیں کتنی بڑی رحمت اور برکت اور وہ کرم اور فضل، اللہ کے فضل کی بارشیں جو یہ شہزادے سمیٹتے رہے. پھر بانٹتی وقت کے ساتھ ساتھ بانٹتے گئے آج تک بانٹ رہے ہیں کہ بچپن سے ہی ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے کس قدر، کہ جنت سے آیا دیکھیے جوڑا حسین کا، جنت سے آیا دیکھیے جوڑا حسین کا، جنت سے آیا دیکھیے. ان کی تو والدہ وہ والدہ ہیں مصلی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جوڑا آسمان سے آئے گا تو آ جاتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں نا دوستو. جنت سے آیا دیکھیے جوڑا حسین کا، اور دین نبی کے واسطے کربل کی زمین پر، دین نبی کے واسطے کربل کی زمین پر قربان سارا ہو گیا کنبہ حسین کا، قربان سارا ہو گیا کنبہ حسین کا. کیسے کوئی سمجھے گا رتبہ حسین کا، دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا، دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا. اور جب تک یہ زندگی ہے تو پڑھتا رہے حنیف، جب تک یہ زندگی ہے تو پڑھتا رہے حنیف. دونوں جہاں میں ہر گھڑی نغمہ حسین کا، دونوں جہاں میں ہر گھڑی نغمہ حسین کا، دونوں جہاں میں ہر گھڑی نغمہ حسین کا، دونوں جہاں میں ہر گھڑی نغمہ حسین کا. دوستو ہم بات کر رہے تھے نا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت کی خبر ہے نا، وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 مرتبہ بتائی گئی تھی. پہلی مرتبہ کب بتائی گئی؟ کہ جب امام حسین علیہ السلام ظہور ہوا، جب مولا کا ظہور ہوا تو مولا کی تشریف آوری ہوئی، تو تب جو ہے وہ جبریل امین جو ہیں، جیسے میں آپ کو پچھلے کئی پارٹس میں بتا چکی ہیں، تب جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے آئے. اور دوسری مرتبہ کب؟ جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام 4 ماہ کے ہوئے. جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ظاہراً 4 ماہ کے ہوئے تو دوبارہ جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوبارہ ایک اس وقت لائے جب آپ کا مولا کا ظہور ہوا، دوسری مرتبہ اس وقت کی خبر آئی آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ظاہراً 4 ماہ کے ہوئے. اور تیسری مرتبہ کب ہوئی؟ جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دوستو جب 3 سال کے ہوئے. جب 3 سال کے مولا ہوئے تو تب امام علی مقام کی شہادت کی جو خبر ہے وہ دوستو جبریل امین جو ہے وہ لے کے آئے. پہلی مرتبہ کب لے کے آئے؟ جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا ظہور ہوا مدینہ المنورہ میں، تب جبریل امین علیہ السلام آپ کی شہادت مبارکہ کی خبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے. دوسری مرتبہ جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے جن کی ظاہراً عمر مبارک 4 ماہ کی ہوئی تو تب آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آپ علیہ السلام کی شہادت کی خبر لائے. اور تیسری مرتبہ دوستو جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ظاہراً 3 سال کے ہوئے تو تب جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ امام علی مقام کی شہادت کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے. بات کریں گے مزید نیکسٹ پارٹ میں کہ مزید کب لائے تھے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. یہ ذکر خیر ہے، ذکر خیر کے صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہم کو اب مولا کے در کی بات بہادر نصیب فرمائے اور اپنے در کی، اپنے حبیب کے در کی بات بہادر نصیب فرمائے. بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر کے